چشتی صاحب سر آپ ہی فرمائیے گا، فیلڈ مارشل تہران پہنچ گئے ہیں. یہ جو ساری صورتحال ہے، جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہے، ایک لیٹر آف انٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، اس سارے کے اندر کہاں پر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کون سا ملک جیتے گا، کون سا ملک ہارے گا؟ کیا یہ جنگ بندی ہو سکے گی، مستقل طور پر ختم ہو سکے گی، یا ہم لوگوں کا نیا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ سر جی بہت شکریہ فاض صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. جی جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے اس کو وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے. جب بھی آپ جنگ انلیش کرتے ہیں تو اس کے ملٹری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ یا اچیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو ابھی تک وہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم سمجھ رہے تھے جتنے وار آبجیکٹیو وہ تو اچیو نہیں ہوئے، یا اس ڈگری کے نہیں ہوئے. پرسیپشنز اور نیریٹو اپنا اپنا ہو سکتا ہے. دوسری بات، یہ جو جنگ دوبارہ شروع کرنے کی، میں تو ڈے ون سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مور آف پوسچرنگ لگ رہی ہے، ایک ایڈوانٹیج لینے کے لیے، بارگین یا لیوریج لینے کے لیے، کیونکہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کی پاسبلٹی تب ہو کہ کلیئر کٹ کوئی ملٹری آبجیکٹیوز امریکہ اب ڈرا کر سکے. 40 دن میں اگر نہیں کر سکے تو میرا نہیں خیال کہ خدا نہ خاصہ 10-20 دن اور ہو جاتی ہے تو اس حد تک نہج تک ایران چلا جائے گا کہ وہ کمپرومائز کر کے سرنڈر کر دے، اور یہ جو 2.5-3 مہینے سے مذاکرات چل رہے ہیں وہ بھی اس کے مقابلے میں شارٹ اینڈ کرسپ ہو. تو میرا خیال ہے مور آف پوسچرنگ ہے، اور ایک کانسیکوینشل قسم کی آپ ایویڈنسز دیتے ہیں اور ڈگری آف ایشورنس دیتے ہیں دشمن کو کہ اگر یہ نہ ہوا تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک اسی کا میں مظاہرہ دیکھ رہا ہوں. حملہ کرنے کے بعد اگر وہ کر لیتا ہے امریکہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹیک ہوم ان کو ایسا ملے گا جو آج سے بہت فرق ہو جس کا. تو میرا خیال ہے کنکلوژن جب بھی ہونا ہے ٹیبل پر ہی ہونا ہے، اور جتنا انہوں نے ملیٹریلی کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. مور آف آپٹکس ہے اور یوز آف تھریٹ آف فورس کا ہے، وہ آئی تھنک اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے اپنی ویلیو کے اندر. میرا نہیں خیال کہ کس جانب سے ایران یا امریکہ دونوں میں سے کس جانب سے آپ کو پینک محسوس ہوتا ہے، باڈی لینگویج میں ایگریشن محسوس ہوتا ہے، اور ایسا ایگریشن جس کی کوئی وجہ نہ ہو، جو فرسٹریشن کی وجہ سے ہو؟ دیکھیں دونوں آپٹیکلی، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو ثابت کر رہے ہیں نا کہ میں نے برنک پن شپ، وہ کہتے ہیں پہلے ڈر کے آنکھ کون جھپکتا ہے، تو یہ تو دونوں نہیں کر رہے. ایک جیسے میں نے کہا، اور اپنی اپنی وجہ سے نہیں کر رہے. یہ نہیں کہ وہ ایکٹ اس طرح کر رہے ہیں. ایران کو نیو فاؤنڈ ریئلزم ملا ہے. ایران نے، آپ نے دیکھا، اس نے ریجنلائز کر دیا جنگ کو، جس طرح خامنہئی نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ خطے میں پھیل جائے گی، انہوں نے کر لیا. اسٹیٹ آف ہرمز ہم 47 سال سے سنتے آ رہے تھے بند کر دیں گے، انہوں نے بند کر دیا. پھر انہوں نے اسرائیل تک اپنے ویپنری کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ پن پوائنٹ ایکوریسی ہے، ان کے سارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نیوٹرلائز نہیں بھی کیا تو کمپرومائز کر دیا. تو یہ سارا دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کو ایک نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج ملی ہے، ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ملا ہے. اب ایران چاہتا ہے کہ اس کو کنورٹ کیا جائے سیز فائر میں جو ایڈوانٹیج ہوگا. امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ کی نیوی سب سے بڑی ہے، ایئر فورس بڑی ہے، بہت بڑی 42 جہاز. وہ مان بھی جائیں کانگریس کے سامنے تو ان کے پاس 6,500 جہاز ہے. تو یہ تو نہیں ہو گیا کہ ان کی فوج ختم ہو گئی ہے. تو کمپرومائزز دونوں سائڈ ایک دوسرے کو چاہ رہی ہیں کہ وہ کرے، لیکن کوئی کمزوری میرا خیال نہیں دکھا رہا، کیونکہ آپٹیکلی اپنے اپنے لوگوں کو، اور خاص طور پر اپنی حکومت کے اندر جو ود ان بھی اپوزیشن ہے، ان کو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے جو ٹیک ہوم ٹرافی ہے وہ بڑی سبسٹینشل ہے، بڑی میننگ فل ہے، اور بڑی ورتھ وائل تھی، جس کے ذریعے ہم نے حملہ کیا اور یہ کچھ اچیو کیا ہے امریکہ نے. اور ایران کہے گا کہ ہماری ٹرافی اچھی ہے کیونکہ ہم نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے، اور ہم نے ٹیک ہوم جو کیا ہے وہ کہیں زیادہ وہ ایڈوانٹیج پوزیشن ہے ایز کمپیئر ٹو جو جنگ سے پہلے ہوتی. ٹھیک ہو گیا. احمد صاحب، ٹرافی کی بات جس طرح سے خالد چشتی صاحب نے کی ہے کہ ٹرافی چاہیے، دونوں سائڈوں کو چاہیے، ایک آپٹکس چاہیے کہ ہم جیت گئے. اب اس میں محسوس کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر اس طریقے سے انسرٹنٹی رہے گی تو ظاہر ہے کہ ریجن کے اندر بڑا نقصان اس کا ہونا ہے. آپ نے ہرمز کبھی کھلے گی، کبھی بند ہوگی، صبح کھلے گی، رات بند ہو جائے گی، ٹیکس لگانے کی باتیں ہوں گی، اس کے اوپر ایک غیر یقینی صورتحال ہوگی. تو اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے، اور جتنی دیر یہ پرولونگ ہوگی اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ جی بہت شکریہ. سر دیکھیں، جتنی دیر پرولونگ ہوگی، اور یہ جو ایران یو ایس کانفلکٹ ہے، اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں کیپیسٹی ہے ٹو بیکم اے ریجنل اینڈ گلوبل کانفلکٹ. جتنی دیر تک یہ کانفلکٹ جو ہے، جس میں یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، ہارموز کی بات کر لیں آپ، اس میں جو برنک مین شپ ہے اس کی بات کر لیں، کریٹنگ آف دی نوشن آف وکٹری اس کی بات کر لیں، اپنی پبلک کو یعنی ڈومیسٹک آڈینس کو سفائز کرنا، خوش کرنا، اس کی بات کر لیں. تو جتنی دیر تک یہ چیزیں چلتی چلی جائیں گی تو the chances of سسٹینیبل پیس مڈل ایسٹ کے اندر وہ شیکی رہیں گے. اور جب تک وہ شیکی رہیں گے تو ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو ریپلز ہوتے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے جو کازز ہوتے ہیں، اس کے افیکٹس آپ پھر پوری دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں. لیکن اس سارے سچویشن کے اندر سلور لائننگ اس کہ سیز فائر پاکستان نے بروکر کر کے دیا ہے،
اور وہ سیز فائر کنٹینیوڈ ہے. جتنی دیر جنگ رہی اس سے زیادہ دیر تک سیز فائر آ چکا ہے, اور ابھی بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایک سسٹینیبل پیس کے جو فریم ورک ہے اس کی جانب. سسٹینیبل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں چوتھی دفعہ ایران کے اوپر اٹیک ہوا, اور جب چوتھی دفعہ اٹیک ہوا ہے تو یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے جو اٹیک کیا اس کے بعد سے سچویشن پوری دنیا کے سامنے ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنا, اور پھر اس کے بعد جو آئل پرائسز کا انکریز ہوا. تو کہتے ہیں جیسے میں نے کہا سلور لائننگ یہ کہ چیزیں بڑی پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں. میڈیٹر کا رول اس سارے کانفلکٹ میں اور آگے جو فریم ورک آئے گا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یونیک ہے, کیونکہ پاکستان ایک ایسا میڈیٹر ہے جو کیلکولیٹڈ طریقے سے ایبزارب بھی کرتا ہے اور ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہے دونوں پرنسپل ایکٹرز کی اینزائٹیز کو. اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے نیوٹرل 2025 میں پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران نے بھی پاکستان کو کس طریقے سے ایز اے کریڈیبل میڈیٹر کے طور پہ امریکہ, یعنی ٹرسٹ اتنا زیادہ مسٹرسٹ تھا امریکہ اور ایران کے درمیان میں, پھر بھی پاکستان کو ٹرسٹ کیا گیا ایرانیئنز کی طرف سے ان پروپوزلز کے ساتھ جو امریکنز دے رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جب ایران نے GCC کنٹریز پہ اٹیک کیا تو پاکستان کے فارم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر نے خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو بات کی کہ ہم نے کس طریقے سے اس میں انسیکیورٹیز کو کم کیا تھا. سو پاکستان جو نیوٹرلٹی ہے, پہلی دفعہ ڈپلومیسی میں ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان نے نیوٹرلٹی کے کانسیپٹ کو بھی ریڈیفائن کیا ہے اور ایک پیسو ہٹا کر اس کو یہ پروف کیا ہے کہ نیوٹرلٹی از کائنیٹک اینڈ این ایکٹیو پارٹ آف اسٹیٹ کرافٹ. سو اس طریقے سے یہ ساری سچویشن آگے بڑھی, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آنے والے چند دنوں میں امید ہے کہ فیزز میں یا کمپلیٹلی ہم کسی نہ کسی فریم ورک پہ پہنچ جائیں گے.